سیرت النبی کے عنوان سے ہر صدیوں میں درجنوں کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اپنوں نے بھی لکھی ہیں، غیروں نے بھی لکھی ہیں، ماننے والوں نے بھی لکھی ہیں، نہ ماننے والوں نے بھی لکھی ہیں۔ کسی نہ کسی شکل اور کسی نہ کسی انداز میں انہوں نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور اسوہ حسنہ کا تذکرہ کیا ہے۔ تو آج جو ہمارا سیرت کا جو عنوان ہے سیرت النبی، ساری گفتگو میں جتنے درس ہوں گے اس کا اوپر والا عنوان تو سیرت النبی ہوگا، لیکن اس کے نیچے پھر ہر درس کا، ہر لیکچر کا ایک اپنا نام ہوگا۔ تو آج کے درس کے نام ہے سیرت النبی کی اہمیت اور ضرورت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت نصیب فرمائے۔ اگر محبت نہیں نا تو پھر یہ نماز نہیں ٹکرے ہیں، محبت نہیں تو روزہ نہیں بلکہ بھوک ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں تو حج نہیں وزٹ ہے، بلکہ اور یہ صرف فرط محبت بتانے کے لیے نہیں بلکہ اجاگر کرنے کے لیے بات کر رہا ہوں، اور ایسے نہیں کہہ رہا۔ بعض اوقات ادیب خطیب انداز میں بات کر جاتا ہے، نماز فرض ہے، عشاء میں نے بھی پڑھ لی ہے، آپ نے بھی پڑھ لی ہے، جنہوں نے نہیں پڑھی ان پر فرض ہے، جنہوں نے پڑھ لی ان پہ فرض ادا ہو گیا۔ لیکن فجر کی نماز ابھی کسی پر فرض نہیں ہے۔ کوئی آدمی فجر کی نماز اٹھ کے پڑھنے لگے تو آپ پڑھنے دیں گے؟ وہ پڑھ سکتا ہے، کیوں؟ وقت نہیں آیا۔ فرض تو ہے لیکن اس کا وقت نہیں آیا۔ روزہ فرض تو ہے لیکن وہ مہینہ نہیں آیا۔ حج فرض تو ہے لیکن وہ مہینہ نہیں آیا۔ زکوٰۃ فرض ہے، ایک آدمی کے پاس 1 کروڑ روپیہ آ گیا ہے، اب اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں۔ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے 1 سال تک اس کی ملکیت میں رہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کتنا لازم اور فرض ہے۔ سانس کے آنے اور جانے تک، سانس کے آنے اور جانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لازم۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ لا یؤمن، اس وقت تک کوئی انسان کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے، سارے لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ یہ محبت کیا ہے؟ وہ آیت بڑی ہے، شاید اس آیت کا مفہوم تک آج نہ پہنچ سکوں، شاید اگلے درس میں آئے، لیکن محبت کا ایک میں آج کہ ہر درس میں ہم نے اپنے دل میں کام لینا ہے کہ اس سیرت النبی کے اس ٹاپک سے ہم نے کیا سیکھا ہے، کیا سمجھا ہے اور کیا کرنا ہے۔ اس وقت ہمارا سب کا ذمہ ہے اور ہم سب پہ یہ بات سب سے زیادہ لازم اور ضروری ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ کام کریں۔ کیوں؟ ایک ہے ختم نبوت پر آپ کا امام دلیل دے، ایک ہے ختم نبوت پر ایک خطیب دلیل دے، ایک ادیب دلیل دے، ایک کوئی لیکچر دینے والا ختم نبوت پہ اپنے انداز میں وہ لاجک پیش کرے، دلائل پیش کرے۔ ایک ہے کہ اللہ خود اپنے نبی کی ختم نبوت پر خود دلائل دے رہا ہے۔ انشاءاللہ یہ بات اگر توجہ سنیں گے تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت اور اہمیت سمجھ آئے گی۔ اللہ کہہ رہا ہے، سورۃ الاحزاب ہے، اللہ کہتا ہے ما کان محمد
میرا نبی تم میں سے کسی جوان کا باپ نہیں ہے، کسی بالغ مرد کا باپ نہیں ہے۔ بے شک قاسم آپ کا بیٹا ہے، عبداللہ آپ کا بیٹا ہے جس کو طیب اور طاہر کہتے ہیں، اور ابراہیم آپ کا بیٹا ہے لیکن وہ بلوغت اور جوانی کو نہیں پہنچے۔ اللہ دلیل دے رہا ہے ختم نبوت پر کہ میرے نبی کا کوئی بیٹا جوان نہیں ہوا۔ تو یا اللہ اگر ختم نبوت پر یہ دلیل ہے کہ اس کا بیٹا، اگر ختم نبوت پر یہ دلیل ہے کہ اس کا بیٹا جوان نہیں ہوا، تو یا اللہ پھر اولاد دیتا ہی نا۔ اللہ نے فرمایا لا لم یلد ولم یولد، یہ میری پہچان ہے، نہ میں کسی سے نہ کوئی مجھ سے۔ اپنے نبی کا تعارف کرایا تو فرمایا میرا نبی عبد المطلب سے، ابھی میں یہاں سے شروع کر رہا ہوں، ہمارا سلسلہ ابراہیم سے شروع ہونا ہے۔ میرا نبی عبد المطلب کا پوتا، عبداللہ کا بیٹا، عبد المطلب اور عبداللہ سے، میرے نبی سے قاسم، عبداللہ، ابراہیم۔ اچھا پھر اگر بیٹا ہوتا اور جوان ہوتا تو یہ نبی ہوتا یا نہ ہوتا؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یا نبی ہوتا یا نہ ہوتا؟ نبی ہونا تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ نے دلیل دے رہا ہے اپنے نبی کے ختم نبوت سے، نبی تو نہیں ہوتا۔ تو اور نبی کا بیٹا جوان ہوتا تو جب میدان محشر میں ہوتے، ہزاروں نبیوں کے بیٹے نبی، ابراہیم نبی ہے تو بیٹا اسحاق نبی ہے، اسحاق نبی ہے تو بیٹا یعقوب نبی ہے، یعقوب نبی ہے تو بیٹا یوسف نبی ہے، داؤد نبی ہے تو بیٹا سلیمان نبی ہے۔ کل میدان محشر میں اگر بقیہ انبیاء، میرا نبی میدان محشر میں، بقیہ انبیاء بھی میدان محشر میں، لیکن میں تھوڑا سا سوال کر لیتا ہوں آپ سے۔ عالم صاحب ہیں، ساتھ بیٹا ہے، ایک یہ مولانا، یہ خطیب صاحب ہے، ان کا بیٹا بھی خطیب ہے، یہ مولانا صاحب ہے، اس کا بیٹا عالم نہیں ہے، فوقیت کس کو ہوگی؟ یہ ڈاکٹر صاحب کھڑا ہے، اس کا بیٹا بھی ڈاکٹر ہے، یہ ڈاکٹر صاحب کھڑا ہے، اس کا بیٹا ڈاکٹر نہیں ہے، فوقیت عظمت کس کی ہوگی؟ کل میدان معاشر میں بقیہ انبیاء اپنے بیٹوں کے ساتھ آئے، وہ نبی ہوں، میرا نبی کا بیٹا ہو اور وہ نبی نہ ہو، میرے نبی کی افضلیت میں فرق آ جائے گا۔ اللہ نے کہا میں بچپن میں اپنے نبی کے بچوں کو اپنے پاس بلا لوں گا، اپنے نبی کی عظمت میں وہاں بھی فرق نہیں آنے دوں گا۔ پھر 25 سے زائد انبیاء کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، 25 انبیاء ہیں، ان سب 25 انبیاء سے اللہ نے گفتگو نہیں کی، خطاب نہیں کیا، بتا دیا، ان کی سیرت نہیں بیان کی۔ چند انبیاء ہیں جن سے اللہ نے گفتگو کی، لیکن ان انبیاء سے گفتگو کی اور میرے اور آپ کے نبی سے بھی گفتگو کی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے قرآن مجید میں 200 سے زائد مرتبہ خطاب کیا، اور انبیاء اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرد مراتب میں اللہ نے یہ فرق رکھا کہ ان نبیوں سے بات کی، گفتگو کی تو نام لیا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہیں۔ دوسرے نبی سے بات کی، یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، تیری اولاد نہیں ہے، کیونکہ اس کے عمل تیرے والے نہیں ہیں، اس کے عمل اچھے نہیں ہیں۔ پھر ایک اور نبی سے پوچھا، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، تیرے دہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ ایک بوڑھا نبی دعا کر رہا ہے، اللہ نے اس کو بشارت دی، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا تیری دعا قبول ہوگی، تجھے بیٹا دوں گا، نام رکھ کے دوں گا۔ تو اور نبیوں کا تذکرہ کیا، اللہ نے خطاب کیا تو نام لے کے کیا۔ جب میرے نبی کی باری آئی تو اللہ نے نام نہیں لیا، بلکہ جس طرح محب اپنے محبوب کی اداؤں کے تذکرے کرتا ہے، اللہ نے بھی وہی انداز رکھا۔ میرے پیغمبر چادر لے کے سونے لگے، اللہ نے فرمایا یا ایھا المدثر قم، میرے پیغمبر
یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، طٰہٰ، یاسین۔ اللہ نے اپنے نبی کو نام سے نہیں پکارا، حالانکہ میرے نبی بے شک شان، مقام، مرتبے میں بہت اعلیٰ، 14 طبق کائنات سے اعلیٰ، لیکن اللہ سے نیچے۔ اللہ اپنے نبی کا نام لیتا تو لے سکتا تھا، لیکن اللہ نے میرے اور آپ کے لیے تعلیم اور سبق دیا کہ میں اللہ ہو کے اپنے نبی کو نام سے نہیں پکار رہا، تم بھی نام سے نہ پکارو۔ ایک فرق۔ دوسرا فرق، اور نبی آئے مخصوص وقت کے لیے، محدود زمانے کے لیے اور مخصوص علاقے کے لیے۔ وہ آئے تو کیا کہا؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم۔ نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ۔ ہر نبی نے اپنے قوم کو پکارا، وہ ایک مخصوص وقت کے لیے، مخصوص علاقے کے لیے نبی بن کے آئے، لیکن جب میرے نبی آئے تو مخصوص وقت اور مخصوص مدت کے لیے نہیں آئے، علاقے کے لیے نہیں آئے۔ میرے پیغمبر سے اعلان کروائے، میرے پیغمبر کو آپ کہہ دیجئے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں قیامت تک کے انسانوں کے لیے نبی ہوں۔ اب کے بعد جو زمانہ آئے گا وہ میری نبوت کا زمانہ ہوگا، اب کے بعد جو زمانہ آئے گا وہ میری سیرت کا زمانہ ہوگا، اب کے بعد جو لوگ آئیں گے انہیں میری اتباع کرنی پڑے گی۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، عظمت اور سیرت النبی کی ضرورت اور اہمیت کو دیکھیے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، کچھ لوگوں کو دور سے دیکھے تو اچھے لگتے ہیں، قریب جائیں تو کچھ چیز دور سے اچھی لگتی ہے، قریب اچھی نہیں لگتی، کچھ چیز قریب سے اچھی لگتی ہے، دور سے اچھی نہیں لگتی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھو، قریب سے دیکھو تو سونے، دور سے دیکھو تو سونے۔ جنہوں نے دیکھا وہ بھی بتاتے ہیں کہ سونے، جنہوں نے دور سے دیکھا وہ بھی کہتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سونے۔ میرے پاس ان کے اقوال بھی ہیں جنہوں نے آقا کو دیکھا اور وہ کہتے ہیں سونے، میرے پاس ان کے اقوال بھی ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا وہ بھی کہتے ہیں سونے۔ 1400 سال کے بعد ایک آدمی کہتا ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک سید تھا لاہور کا، اس نے آقا کو نہیں دیکھا، 1400 سال بعد کا ہے۔ وہ کہتا ہے اے رسول امی خاتم المرسلین، اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ دور والے یہ کہہ رہے ہیں، جنہوں نے میرے آقا کو قریب سے دیکھا، منبر پہ آمنے سامنے بیٹھ کے دیکھا، وہ کہتا ہے احسن من کلم ترکت توعینی واجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ پنجابی معنی اس کا بڑا ٹھیک پنجابی نے معنی کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کسی ماں سونا ایہو جیا نہیں جڑیا، جی میں او مرضی مطابق او بڑھیا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بڑھا کے خدا قلم توڑ دیتا۔ اما عائشہ کی گود میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میں بالکل فاصلے ختم کر رہا ہوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اما عائشہ کی گود میں ہے۔ اما عائشہ چہرہ دیکھ کہتی ہے لنا شمس وللآفاق شمسی، تمہارا سورج بھی ہے میرا سورج بھی ہے۔ ابو بکر نے دیکھا، عمر نے دیکھا، عثمان نے دیکھا، علی المرتضیٰ نے دیکھا، حسن حسین نے دیکھا، صحابہ نے دیکھا، بدر میں دیکھا، حنین میں دیکھا، احد میں دیکھا، تبوک میں دیکھا۔ ارے یہ تو کیا خود بنانے والا دیکھ رہا ہے، خود بنانے والا کہتا ہے میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔
قد نرا تقلب وجهك فی السماء. اب میں نرا یرا ترا نرا کا کیا معنی کروں، لیکن مفہوم ہی بتاؤں گا. اللہ کہتا ہے قد نرا تقلب وجهك فی السماء، اے میرے محبوب تو جب آسمان کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے تو میں تیری طرف دیکھ رہا ہوتا ہوں. سیرت النبی کی ضرورت اور اہمیت. آدم علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام تک، میرے آقا سے پہلے یہ نبی ہیں. یہ جتنے انبیاء آئے سب کوشش کر رہے ہیں کہ رب راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہے. لیکن جب میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے پیغمبر میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا. وہ سارے نبی اللہ کو راضی کرنے میں ہیں، اللہ اپنے نبی کو راضی کرنے میں ہوگا. اور صحیح مسلم کی حدیث بھی ساتھ سنا دوں تو ذرا بات اور واضح ہو جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کہتا ہے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، حدیث قدسی ہے، یہ 3-4 چکر لگے ہیں آنے جانے میں، آیا گئے، لیکن اس میں جو میرے موضوع کی مناسبت بات ہے، اللہ کہہ رہا ہے اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا، میرا پیغمبر ہم تجھے تیری امت کے حوالے سے راضی کر دیں. اب کچھ لوگ سیرت نگاروں نے تو جو لکھا سب کا میں نے مطالعہ نہیں کیا، اس پہ بات نہیں کروں گا میں. تو جتنے خطبہ ہیں ان کے بیان کا انداز دیکھو. سیرت النبی کا جب عنوان آئے تو وہ کیا کرتے ہیں، کچھ ہیں اپنے انداز میں اپنے علم کے مطابق سیرت النبی کے حق ادا کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے اللہ نے قرآن مجید میں زیادہ نہیں بیان کیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اپنے نبی کا سب سے بڑا معجزہ قرار دیا. سیرت کے معجزے اپنی جگہ پر حق ہے، اور معجزہ ہوتا کیا ہے، معجزے کو معجزے کی جگہ پہ رکھیں. اسی لیے علماء مفسرین نے لکھا ہے قرآنی آیات اور صورتوں کا شان نزول بیان نہ کرو، وقت نہیں یہ عوام کہے کہ یہ تو اس کے لیے آیات ہے، اس میں تو ابو جہل کی نفی ہے، ابو جہل کی تردید ہے، تبت یدا ابی لہب، یہ ابو لہب کا تذکرہ ہے. ما کان نبی والذین آمنوا من یستغفروا للمشرکین، اس میں تو ابو طالب کا تذکرہ ہے، اس کا تو فلاں کا تذکرہ ہے. اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک رسول اللہ، یہ تو ان منافقین کا تذکرہ ہے، یہ ان کا تذکرہ ہے. بلکہ قرآن مجید تا قیامت ہے، اور اس آیت کا جو اس آیت میں فضیلت اور عظمت بیان کی گئی ہے، اس میں جو جنت کی نشانی بتائی گئی ہے، وہ نشانی جس کے اندر ہوگی وہ جنت ہی ہے. اس آیت میں جہنم کا تذکرہ ہے، یہ علامت جس کے اندر پائے گی وہ جہنمی ہے. اس آیت میں منافقین کا تذکرہ ہے، جو نشانیاں اس کے اندر پائی گئی ہیں یہ والی، وہ بھی منافق ہے. معجزہ ہوتا کیا ہے، ہر نبی کو اللہ نے معجزے دیے ہیں. معجزے کا مطلب ہے کہ نبی کی صداقت پر قوم نے مطالبہ کیا، اللہ نے معجزہ پیش کر دیا، عاجز کر دیا ان کو. کسی عام انسان کے بس کا نہیں ہے، چونکہ میرا رسول ہے، میرا بھیجا ہوا ہے، اس لیے یہ معجزہ اس کے ہاتھ سے صادر ہو گیا. لیکن اس معجزے کا فاعل کون ہے، کرنے والا کون ہے، اللہ. کس کے ہاتھ میں صادر ہو رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے. اب اگلے موضوع کی تھوڑی سی تمہید باندھ دیتا ہوں. محبت آج کا موضوع ہے نا. محبت نہیں، جس کے دل میں محبت کی محبت نہ ہوگی اس کی قسمت میں جنت نہ ہوگی. اب محبت اطاعت میں ہے. اطیع اللہ و اطیع الرسول. اطیع اللہ کا اطاعت کا جو لفظ زیادہ تر بولا جاتا ہے وہ قول پہ بولا جاتا ہے، بات پہ بولا جاتا ہے. اور اتباع کا جو لفظ ہے یہ زیادہ تر بولا جاتا ہے فعل پر، کام پر، سنت پر. سنت کا لغوی معنی، سنت کا شرعی معنی. پھر سنت کی دو قسمیں بنے گی، سنت ہدا اور سنت زوائد. زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ اگلا درس ہم یہاں سے شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے بیماروں کو صحت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سیرت کے پروگرام کو
دنیا کے کونے کونے تک پہنچائے.